مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ اس لیے پھر اللہ نے آگے فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تم کو اللہ تعالیٰ نے اچھی روزی عطا کی ہے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے بری مثالیں بیان مت کرو۔ اللہ کے لیے بری مثالیں بیان کرتے تھے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر کیا بری مثال بیان کرتے تھے؟ عام طور پر لوگ اللہ کو اپنے بنی نوع انسان پر قیاس کر کے ان میں سے اعلیٰ ترین انسان مثلا بادشاہ فرما روا کو اللہ کے برابر مانتے تھے۔ بولے دیکھو بھائی، دنیا میں سسٹم ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے، اکیلا سسٹم چلا سکتا ہے؟ نہیں، پھر اس کے وزیر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کارندے ہوتے ہیں، بھاؤ صاحب ہوتے ہیں، سمجھ میں راؤ صاحب ہوتے ہیں، تو سارے کام تقسیم ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اللہ ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ لات، یہ منات، یہ حبل، یہ عزا، یہ کھنڈوبا، یہ دگڑوبا، یہ ناگوبا، یہ سب کیا ہیں کہ یہ اللہ کے وزیر لوگ ہیں، یہ بھی کام کرتے ہیں وہاں تک کہ ہماری بات پہنچاتے ہیں۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا بری مثالیں انسانوں کی اللہ کے بارے میں بیان مت کرو، مثال تو اللہ کی سنو، 100 سونار کی ایک لوہار کی۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ آخری 2 آیتوں میں انسان کی جو 2 مثالیں دی گئی، ان میں سے پہلی مثال تو آقا اور غلام یعنی مالک مملوک کی دے کر بتلایا۔ جب ایک مالک ہے اور ایک مملوک ہے، دونوں ایک ہی جنس، ایک ہی نوع کے ہوتے ہیں، انسانی، وہ بھی آدم کی اولاد، یہ بھی آدم، آپس میں جب وہ برابر نہیں ہو سکتے تو کسی مخلوق کو اللہ کے ساتھ کیسے برابر ٹھہرا سکتے ہو؟ ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے 2 بچے برابر نہیں ہو سکتے، تو وہ تو خالق ہے، پیدا ہی کرتا آیا، آج تک نہ کھایا نہ پیا نہ سویا، نہ کسی نے جنا نہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کا کوئی یکتا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، وہ یکتا ہے، اور یہاں سب اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تم اس کو، ان لوگوں کو اس کے ساتھ میں کیسے ملا سکتے ہو؟ ایک یہ مثال بیان کی۔ دوسری مثال میں ایک طرف ایک انسان ہے جو لوگوں کو عدل و انصاف، اچھی باتیں سکھاتا ہے، جو اس کی قوت علمیہ کا کمال ہے، اور خود بھی معتدل سیدھے راستے پر چلتا ہے، جو اس کی قوت عملیہ کا کمال ہے۔ اس علمی عملی قوت میں مکمل انسان کے سامنے وہ انسان ہے جو نہ خود اپنا کام کر سکتا ہے، نہ دوسرے کا کوئی کام اچھا کر سکتا ہے۔ جہاں بھیجو اوندھا مار کے آتا ہے، کیا کر کے آتا ہے؟ بوجھ ہے، وہ بوجھ ہے، بوجھ۔ ہاں، یہ دونوں قسم کے انسان ایک ہی جنس کے ہیں، وہ بھی آدم حوا سے پیدا ہوئے، یہ بھی آدم حوا سے، ایک ہی برادری کے ہونے کے باوجود آپس میں برابر ہو سکتے ہیں یہ کہ نہیں ہو سکتے؟ تو مخلوق اور خالق کیسے برابر ہو سکتے؟ اللہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس میں مثال تھی کہ کلن کیا کرتا ہے، مالک اس کو بولتا ہے جا، کیا کر کے لا، جا کے مرغیاں لے کر آ۔ میرے کو 2 ہی مثالیں یاد ہیں، اس میں اور بھی تھی۔ تو یہ جاتا ہے اور مرغیاں نرڈے سے پکڑ کے لاتا ہے۔ اب وہ جب آتا ہے تو مری ہوئی تھی، ارے نالائق کیا کر ڈالا تو نے، کلن کا کلن رہ گیا تو۔ ایسا تھوڑی لاتے ہیں، بلکہ اس کے پیروں میں رسی ڈال کے باندھ کے لاتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ پھر ایک دن بولتا اس کو، کئی دنوں کے بعد مٹکا لے کے آ، تو مٹکے میں سوراخ کرتا، اس میں رسی ڈالتا ہو، وہ لے کے آتا۔ سمجھ میں آیا؟ پھر مولانا یونس صاحب ایک کلن کا واقعہ سناتے تھے۔ کلن، وہ کلن کے بارے میں بولتے تھے، اس کو کئی بھی پیسے ملتے تھے تو ایک مٹکا بنایا، قبرستان میں گاڑا، اس کے اندر آ کے رکھ دیا۔ سمجھ میں آیا؟ رکھ دیا، ڈھانپ دیا اس کو مٹی وٹی سے۔ پھر تھوڑے آئے، پھر کسی نے دیکھ لیا فقیر، تو جیسے جیسے پیسہ بڑھتا گیا ویسے ویسے اس کے اندر کا بھاؤ بھی بڑھتا گیا۔ تو پہلے لوگ بولتے تھے اے کلن، تو پیسہ بڑھا تو بولتے اے ادب سے بات کرو۔ بولے کیا بولنا؟ جناب کلن بولا کر۔ مال ادھر بڑھ رہا، ادھر سے ٹیمپو بڑھ رہا، سمجھ میں آیا؟ تو جناب کلن، مال اور بڑھا ادھر، تو پھر یہ بولے جناب کلن میاں بولا کرو۔ پھر اور ادھر مال بڑھا، جناب کلن میاں صاحب بولا کرو۔
صاحب کلن میاں صاحب، جناب کلن میاں صاحب. فقیر کی نظر پڑی، اس نے بولا اللہ چھپر پھاڑ کے دیا، پورا اکھاڑ کے لے گیا، مٹی بھر گئی. اب یہ جیسے ہی پہنچا اور جا کر اس نے کھودا، دیکھا تو مٹی مٹی. اب سر پہ مٹی ڈال کے روتے ہوئے باہر نکلا. کسی نے کہا او جناب کلن میاں صاحب. چپ رہے، میں کلن کا کلن رہ گیا. تو وہ کلن لفظ جو ہے، بوجھ، وہ دھرتی پر بوجھ، مالک پر بوجھ زبردستی ڈھکیل رہے ہیں. ابھی بھی رہتے ہیں ہمارے گھروں میں ایسے ہمارے ساتھ. تو یہ کلن یہاں سے آیا ہے قرآن پاک سے.